السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کافروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، ان کو عذاب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل اور رسوا بھی کر دے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہاری مدد فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا، ان کے دل خوش ہو جائیں گے اور دلوں کی جلن ان کی مٹا دے گا، جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سورہ توبہ ذرا پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رچ کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، بالخصوص عرب کنٹریز، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان، جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہماری ایٹمی قوت ہے، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، یہ کہاں سو رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی فتوحات دیکھ کر ہی تو یہ فرمایا تھا، اور ترانے میں یہ الفاظ شامل کیے تھے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ آج کیا ہو گیا، یہ الفاظ مٹا دیے جائیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اور وہاں کیفیت یہ ہے کہ امریکہ نے کمانڈوز غزہ میں اتار دیے ہیں، اور وہاں شہداء کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اور تمام مسلمان ممالک 58 مسلمان ممالک سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں، چادر لے کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ کل تمہاری یہ سوئی ہوئی چادر کو چھین کر تمہارے اوپر ہی حملہ آور ہوں گے۔ یہ صہیونی قوتیں سب اسلام کے خلاف مل چکی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان آپس میں نہیں ملے۔ 58 ممالک کے مسلمانوں کے حکمرانوں نے ایک آواز ہو کر کے اسرائیل کے خلاف اپنی صدا بلند نہیں کری، اور ان سب کو اپنی اپنی کرسیوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ فلسطین اگر ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھیے اس کے بعد عرب کنٹریز کی باری ہے۔ ارد گرد میں جتنے بھی ممالک ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری پالیسی بڑی عمدہ ہے، بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے تم لوگوں کا نمبر آئے گا، اللہ تمہیں عذاب چکھائے گا اگر تم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے اور وہاں آواز نہیں اٹھاؤ گے۔ امریکہ کہاں سے آ کر کے کیا کچھ کر رہا ہے، تم قریب میں ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن روز محشر میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ اگر جہاد کا علم یہ عرب کنٹریز نے، تمام مسلمانوں نے، 58 اسلامی ملکوں نے اگر جہاد کا علم بلند نہیں کیا تو یہی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر کے مارے جائیں گے۔